جی السلام علیکم، مائی نیم از محمد سلمان، اور آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سٹارٹ کریں گے لیکچر کو۔ اور سب سے پہلے میں تھوڑا سا جس سبجیکٹ کے بارے میں لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ ہم لوگوں کا یہ جو سبجیکٹ ہے بزنس لاء، ٹھیک ہے جی، بزنس لاء سبجیکٹ ہے، اور بزنس لاء از جنرلی نون ایز کمرشل لاء، مرسنٹائل لاء، اور کارپوریٹ لاء بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بی کام، بی ایس کامرس، اے ڈی پی کامرس، ایم بی اے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور میں جو اسپیشلی لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ جو ہم لوگوں کا قائد اعظم یونیورسٹی کا کورس ہے بی ایس کامرس سیمسٹر 4 میں، اور اس کے جتنے بھی کورس کے کانٹینٹ ہیں ان کے نوٹس بنا لیے گئے ہیں، اور ان نوٹس کو آپ کو پرووائڈ بھی کر دیا جائے گا، اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی دے دیا جائے گا۔ اور یہ نوٹس اکارڈنگ ٹو آؤٹ لائن ہے قائد اعظم یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ بزنس لاء کا یہ سبجیکٹ ہے۔ اور یہ جو نوٹس بنائے گئے ہیں یہ بک کو فالو کیا گیا ہے، خالد محمود چیمہ ان کی بک کو فالو کیا گیا ہے، جو کہ بی کام، بی ایس کامرس، ایم بی اے سی ایم اے لیول پہ فالو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اوور آل نوٹس بنا دیے گئے ہیں، نوٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل نمبر آف کویسچنز 20 ہیں، جو کہ ہول کورس جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی 4 سیمسٹر کا یہ جو نوٹس ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ اور ہم آج جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ہے کویسچن نمبر 1۔ کویسچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹ اسٹارٹ دا ٹاپک۔ اچھا، کویسچن نمبر 1 پہ فوکس اگر کریں تو یہاں پر ہمارے پاس کویسچن نمبر 1 ہے، ڈیفائن اینڈ ایکسپلین کانٹریکٹ، واٹ آر ایسینشیل آف اے ویلڈ کانٹریکٹ، ڈسکس۔ اور یہ کویسچن لائک اسٹیٹمنٹ ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے، آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ، ڈسکس دا اسٹیٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، کویسچن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو کویسچن سمجھ نہ آئے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ اس کا بیسٹ پاسبل آنسر کیا ہے، بیسٹ پاسبل سولوشن کیا ہے، چاہے وہ نومیریکل سبجیکٹ ہو، تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہو۔ تو کویسچن کو انڈرسٹینڈ کرنا اٹ مینس کہ 50% سولوشن ہے، کیونکہ جب کویسچن انڈرسٹینڈ آپ ہو جاتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں وہ سولوشن اس کا کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اوکے جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے۔ تو سب سے پہلے ہم کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹ بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خالد محمود چیمہ صاحب کی بک کو فالو کرتے ہیں تو اس بک کا چیپٹر نمبر 1 ہے، اور فرسٹ چیپٹر میں ہی یہ کویسچن موجود ہے، ٹھیک ہے، اور فرسٹ کویسچن ہے بک کا بھی یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو کہ اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس کا پیج نمبر میں آپ کو بتا دوں، خالد محمود چیمہ صاحب کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر 1 میں اس کا آنسر موجود ہے۔ آپ ان نوٹس کو بک کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ سب سے پہلے کانٹریکٹ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ ہے کیا، کیونکہ جب تک ہمیں کانٹریکٹ نہیں پتہ چلے گا ہم نہیں بتا سکتے کہ کانٹریکٹ کے ایسینشیلس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو انڈین کانٹریکٹ ایکٹ 1872، بیسیکلی یہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو ہے یہ انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اکارڈنگلی جو کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لاء از اے کانٹریکٹ، کہ ہر وہ ایگریمنٹ جو چیلنج کیا جا سکے کورٹ میں اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب کانٹریکٹ بنتا کیسے ہے، ٹھیک ہے، آگے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ تو سمپل ڈیفینیشن ہے جو کہ لاء نے کانٹریکٹ ایکٹ نے ہمیں بتائی ہے کہ این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لاء از اے کانٹریکٹ، ٹھیک ہے جی۔ انفورسیبل کا مطلب ہے قابل عمل، چیلنج کیا جانا، کہ ہر وہ ایگریمنٹ جو کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکے تو اسے ہم کہتے ہیں انفورسیبل، ٹھیک ہے۔ اچھا، کانٹریکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایگریمنٹ کو سمجھنا پڑے گا، تو لیٹس اس ڈیفینیشن کی شارٹ ایکسپلینیشن دیکھ لیں کہ ہنس اے کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ وچ کریٹس لیگل ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹیز، کہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ایگریمنٹ ہے جو کریٹ کرتا ہے لیگل ریلیشن شپ بٹوین دا پارٹیز۔ سمپلی جیسے کانٹریکٹ ہم لوگوں کے پاس بنتا ہے، کانٹریکٹ از ایکول ٹو ایگریمنٹ پلس انفورسبلٹی۔ اچھا،
اب دو پارٹیز کے درمیان، اب سب سے پہلے دیکھیں کہ کانٹریکٹ کے اندر آفر پلس ایگریمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایگریمنٹ کیسے بنتا ہے؟ آفر پلس ایکسیپٹنس. جب فار ایگزامپل آپ کسی کو کوئی آفر کرتے ہیں اور جو نیکسٹ پرسن ہوتا ہے وہ اگر اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا یہ ایگریمنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن پہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مینس کہ ہم نے جیسے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا از نون ایز کانٹریکٹ، کہ ہر وہ ایگریمنٹ جو کورٹ کے اندر قابل عمل ہو، کورٹ کے اندر اسے چیلنج کیا جائے، اسے کانٹریکٹ کہتے ہیں. اور اب ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایگریمنٹ کے دو ایلیمنٹس ہیں جس میں آفر پلس ایکسیپٹنس ہو. آپ کسی کو آفر کریں اور نیکسٹ پرسن جو ہے وہ آپ کی آفر کو اگر ایکسیپٹ کر لے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا، نیکسٹ اب ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایوری پرومس اینڈ ایوری سیٹ آف پرومسز فارمنگ دا کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ. کہ ایگریمنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایوری پرومس اینڈ ایوری سیٹ آف پرومسز فارمنگ دا کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ. کہ آپ جو پرومس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مسٹر اے پرومس کرتے ہیں مسٹر بی کے ساتھ کہ میں آپ کو جو ہے وہ اپنی گاڑی جو ہے وہ بیچوں گا 10 لاکھ روپے میں. ٹھیک ہے، تو اب اے نے آفر کی بی کو، بی اگر اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اے اور بی کے درمیان ایک ایگریمنٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کنسیڈریشن کی بات آئی ہے تو اے کے لیے جو کنسیڈریشن ہے وہ ہے ₹10 لاکھ. ٹھیک ہے، مینس کہ اب یہ کنسیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ سم تھنگ از ریٹرن فار سم تھنگ گیون. کہ کچھ آپ جب گاڑی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اے گاڑی دے رہا ہے تو اس کے لیے کنسیڈریشن کیا ہے؟ وہ ₹10 لاکھ سے ہے. اور بی جو ہے وہ ₹10 لاکھ پے کر رہا ہے، اس کے لیے کنسیڈریشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کنسیڈریشن وہ کار ہے، ٹھیک ہے، جو وہ خریدنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ان دونوں کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے ایگریمنٹ. یہ اب پرومس تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اے اور بی کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا. لیٹس اب اس کی تھوڑی سی ایگریمنٹ کی ایکسپلینیشن میں دیکھیں. آل ایگریمنٹس آر ناٹ انفورسیبل بائی لا. وی کین کیٹیگرائز ایگریمنٹ ان 2 ٹائپس. کہ اب ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایگریمنٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر انفورسیبل ہو، کورٹ کے اندر اسے چیلنج کیا جائے. ٹھیک ہے، اب وہ کون سے ایگریمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کرتے. اور یہ ایگزامپل میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو ہم لوگوں کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. تو لیٹس یہ جو وی کین کیٹیگرائز ایگریمنٹ ان 2 فالوئنگ ٹائپس. جو ایگریمنٹس کی جو ٹائپس ہیں، سب ٹائپس ہیں، سوشل ایگریمنٹس اینڈ لیگل ایگریمنٹ. یہ آپ کو کلیئر کرے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیسے درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ ایگریمنٹ کو بھی، کانٹریکٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایگریمنٹ کو سمجھا. ایگریمنٹ سمجھ آنے کے بعد اب ہم ایگریمنٹس کی جو 2 ٹائپس ہیں ان کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں کہ ایگریمنٹس کی وہ کون سی 2 ٹائپس ہیں. تو سب سے پہلے سوشل ایگریمنٹ ہے. سوشل ایگریمنٹ میں کیا ہے؟ دا ایگریمنٹ وچ ڈو ناٹ کریٹ لیگل ریلیشن شپ between the parties are called social agreement. These are not enforceable by law. Social agreement ایسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جنہیں کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. ہوتے یہ ایگریمنٹ ہیں لیکن یہ ایگریمنٹ لیگل ریلیشن شپ کریٹ نہیں کرتے. لیگل ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں؟ لیگل ریلیشن شپ فار ایگزامپل کہ جب ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سم تھنگ از ریٹرن فار سم تھنگ از گیون. ٹھیک ہے، جیسے کچھ پے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کی کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ چیز جس کے اگینسٹ آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوشل ایگریمنٹ ہے. سوری، یہ سوشل ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب سوشل ایگریمنٹ کون سے ایگریمنٹ ہے؟ اس کی ایگزامپل میں آپ دیکھیں. فادر پرومسز ٹو پے ہیز سن ₹500 ایز پاکٹ منی. کہ فادر جو ہے وہ اپنے سن سے پرومس کرتا ہے کہ ₹500 اس کو پاکٹ منی ملیں گے. ٹھیک ہے. لیٹر ہی ریفیوزز ٹو پے. فار ایگزامپل فادر اس کو پے نہیں کرتے وہ. ٹھیک ہے، تو دا سن کین ناٹ ریکور دا اماؤنٹ ایز اٹ از اے سوشل ایگریمنٹ. تو اب سن ایسے نہیں کرے گا کہ وہ کورٹ میں چلا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے،
کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی لیگل ریلیشن شپ جو ہے وہ پارٹیز کے درمیان کریٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اب بیٹا کورٹ میں چلا جائے اور باپ کے خلاف جو ہے وہ کیس کر دے کہ بابا نے مجھے جو ہے وہ 500 روپیز پاکٹ منی دینے تھے تو ابھی نہیں دیے یا نہیں دے رہے, تو آپ اس کو کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ایگریمنٹ ہیں ٹھیک ہے جنہیں کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ ہے ٹھیک ہے, اور وہ اپنی وائف کو ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ فار ایگزامپل ہسبینڈ ابراڈ رہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی وائف اگر پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے, تو وہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے بھیجوں گا. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ نہیں بھیجتے وہ اماؤنٹ ٹھیک ہے, تو وائف وہ جو ہے وہ ان سے کورٹ میں جا کے ایسے ریکور نہیں کرے گی, کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو ہے وہ سوشل ایگریمنٹ ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایگریمنٹ کیسے ہوتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں, تو اب یہ اسٹیٹمنٹ ہم لوگوں کے پاس کچھ سمجھ آئی کہ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ, کہ سارے کانٹریکٹس تو ایگریمنٹ ہے بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. تو اس ایگزامپل میں جو فادر اینڈ سن کی ایگزامپل ہے اس میں دیکھیں کہ یہ ایگریمنٹ تو ہے کہ فادر پرومسز ٹو پے ہز son ₹500 as pocket money, let he refuse to pay, the son cannot recover the amount as it is social agreement. تو مینس کہ سوشل ایگریمنٹس جو ہیں یہ کانٹریکٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سوشل ایگریمنٹس کو کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے. اس کی اور بھی ایگزامپلز ہیں ٹھیک ہے, اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیگل ایگریمنٹ. لیگل ایگریمنٹ, ہاں اب یہ بہت ضروری ہے کہ ایگریمنٹ کی سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ لیگل ایگریمنٹس. لیگل ایگریمنٹ in which parties intend to create legal relationship and which are enforceable by law are called legal agreement. اب لیگل ایگریمنٹ جو ہیں وہ سوشل ایگریمنٹس کے اگینسٹ ہیں. ٹھیک ہے, لیگل ایگریمنٹ وہ ایگریمنٹ ہیں جن ایگریمنٹ کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے, تو ان ایگریمنٹ کو لیگل ایگریمنٹ کہتے ہیں. جیسے اس کی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں, A agrees to supply 10 bags of rice to B for ₹10,000. This is a legal agreement. اب یہ لیگل ایگریمنٹ ہے کہ فار ایگزامپل A نے ایگری کیا ہے کہ وہ سپلائی کرے گا 10 بیگ جو ہیں وہ رائس کے بی کو, اور ان کیس اور بی اس پہ ایگری کر گیا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے اگینسٹ میں 10,000 روپیز پے کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب اے اور بی کے درمیان جو ہے یہ ایگریمنٹ بن گیا. ٹھیک ہے, اور یہ لیگل ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر فار ایگزامپل اے اگر وہ بیگ سپلائی نہیں کرتا تو بی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس سیوٹ کر سکتا ہے کورٹ کے اندر, اور یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جسے کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے. جیسے فادر بیٹا اگر جائے اپنے باپ کے خلاف کہ یہ مجھے پاکٹ منی نہیں دے رہے, انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کورٹ جو جج ہوں گے وہ ویلڈ نہیں قرار دیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی آپ جائیں اور جو ہے یہ آپ کا اور آپ کے فادر کا پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب اب یہاں پر بات آ گئی اے اور بی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کانٹریکٹ میں جب انٹر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے, تو اب یہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے. اگر مکر جائیں گے ٹھیک ہے, تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو اپنی اوبلیگیشن پے نہیں کرے گا ٹھیک ہے, تو دوسری جو پارٹی ہوگی وہ اس کے اوپر کیس جو ہے وہ سیوٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اب ہم لوگوں کا کویسچن کا ایک پارٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. ڈسکس دا اسٹیٹمنٹ. تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے جب آنسر کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے یس دس اسٹیٹمنٹ آر ٹرو, آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کی ایسے ہی اگزامپل آپ نے پھر دینی ہے, کانٹریکٹ, ایگریمنٹ, سوشل ایگریمنٹ, لیگل ایگریمنٹ. تو یہ اگزامپل دے کے پھر نیکسٹ آپ نے کنکلوژن ڈرائیو کرنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ ایگریمنٹ تو ہیں اب, لیکن سارے جو ایگریمنٹس ہیں وہ کانٹریکٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کانٹریکٹس جتنے بھی ہوتے ہیں انہیں ایگریمنٹ کہتے ہیں, لیکن جتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان میں جو سوشل ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ کا پارٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ
اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ. تو یہ سیکنڈ لیکچر میں جو ہے یہ بزنس لاء کا لیکچر نمبر 1 تھا. اب لیکچر نمبر 2 میں اسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ اس کو جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا. تو نیکسٹ آپ ویڈیو نمبر لیکچر نمبر 2 بزنس لاء کا اسے آپ دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی کویسچن ہو, اگر آپ کو ایگزامپل سمجھ آ گئی ہوں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کو نہ آئی ہوں تو آپ جو ہے وہ کلاس کے اندر بھی اسے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور آپ ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ.